الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے تب تک مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اسلام جو ہمارا دین ہے یہ بڑا پیارا دین ہے، ہر ناحیے سے مکمل اور کامل دین ہے. اس دین نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو خوبصورت انداز میں باہم مربوط کر رکھا ہے. ان کے مابین جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے. جو رشتہ آپسی محبت پر قائم ہوتا ہے، آپسی تال میل اور بھائی چارہ پر قائم ہوتا ہے، جو سلامت صدر پر قائم ہوتا ہے. یہ ایسی خوبی ہے جو کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی. جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے سب کچھ لگا دیں پھر بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے. اس مذہب اسلام کی ہی یہ خوبی ہے کہ اس نے ایسے دلوں کو جن میں نفرت پائی جاتی تھی، جن میں عداوت پائی جاتی تھی، جن میں بغض پایا جاتا تھا، سبوں کو صاف کر کے اور ایک دوسرے سے سب کو جوڑ دیا. یہ ایمانی رشتہ قابل رشک رشتہ ہے. دوسری جنس کے افراد بھی اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ فرشتے بھی اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اسی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اسلام نے ہم لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے تئیں بالکل صاف ہو، ہم اپنے بھائیوں کے لیے بالکل وہی پسند کریں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں. معزز سامعین، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. ہم اگر اپنے لیے علم پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی علم پسند کریں. ہم اگر نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی نماز پڑھنا پسند کریں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو دوسروں سے بھی رکھوائیں. علم والے ہیں ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. جو حضرات دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اس طرح ہم دوسرے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھیں، اپنے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی بغض حسد وغیرہ سب نہ رکھیں، ورنہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے شروع میں فرمایا لا یؤمن، یعنی ایمان کی نفی ہے یہاں. اور ایمان کی نفی کہاں ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو واجب کے چھوڑنے ہی پر ایمان کی نفی ہوتی ہے یا حرام کے ارتکاب پر ہی ایمان کی نفی ہوتی ہے. اور اس حدیث میں محبت کرنے کو کہا گیا. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، تال میل جو ہونا چاہیے، وہ محبت پر قائم ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو گویا ہمارے اندر ایمان کامل نہیں. اسی طرح اس حدیث کے تعلق سے ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں محبت کا ذکر ہے.
اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری عمل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی کسی شخص کو روپیہ دے دیا، کسی کے پاس پیسہ ہے، 2-4 لوگوں کے مابین تقسیم کر دیا، یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ 2-4 لوگوں کو پکڑ کر چائے پلا دیا، کھانا کھلا دیا، ناشتہ کرا دیا، اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ چائے پلا دیا مگر دل صاف نہیں ہے، پیسہ دے دیا مگر دل صاف نہیں۔ تو دل ہمارا صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے تعلق سے کینہ وغیرہ سب نہیں پایا جانا چاہیے، تب جا کر کے اس حدیث کے مصداق ہم لوگ ہوں گے، ورنہ ہم لوگ اس حدیث کے مصداق نہیں ہوں گے۔ اب محبت کا تقاضا ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی ایسا ہے جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو جو بندہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، معصیت کا مرتکب ہو رہا ہے، برائی میں ملوث پایا جا رہا ہے، تو ہمارے اس ایمانی رشتے کا تقاضا ہے کہ اس کو نصیحت کریں، اس کو ہم اس کے لیے اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے دل میں اس کے تئیں محبت پائی جاتی ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں۔ اگر اس بندے کو احساس ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور دین کی خاطر اس کو نصیحت کر رہے ہیں، تو جو بات آپ سے نکلے گی وہ دل سے نکلے گی اور اس کے دل میں جا کر کے گھر کر جائے گی، وہ آپ کی نصیحت کو اہمیت دے گا۔ اس لیے اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اسے اگر کسی معصیت میں، گناہ میں ملوث پائیں تو اسے نصیحت بھی کریں اور اسے حد تک امکان دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اس حدیث کا مصداق۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور یہ حدیث اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اسے عام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔